اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ الہ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 سے لے کر 50 تک جن کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، انہی کے سلسلے میں کچھ باتیں اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی تفسیر میں کیا چیز ذکر کی ہے۔ کل ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کرو اور ان کی خواہشوں کی آپ پیروی نہ کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شرعۃ و منہاجا، قال ابن عباس سبیلا و سنتاً، طریقہ، راستہ، ایک راستہ۔ آدمی جس راستے کے بارے میں بیان کرے گا کہ وہ راستہ یہ ہے تو وہی راستہ صحیح ہوگا، اس کے علاوہ سارے راستے غلط ہوں گے۔ آگے قال سعید بن عروبة عن قتادة قال قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول سبيلا وسنة والسنن مختلفة هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه والدين الذي لا يقبل الله غيره والتوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جو الگ الگ نبیوں کو بھیجا تو وہ الگ الگ شریعتوں کے ساتھ میں، جو بھی نبی آیا وہ شریعت لے کر آیا، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہیا فی التوراۃ شریعۃ، کہ جو تورات جو نازل ہوئی وہ بھی ایک شریعت تھی، اس میں بھی ایک شریعت تھی۔ انجیل جو نازل ہوئی اس میں بھی ایک شریعت، اور یہ جو فرقان نازل ہوئی، یہ قرآن جو نازل ہوا یہ بھی ایک شریعت ہے، یہ بھی ایک شریعت ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کیا کہ جس کو اللہ رب العالمین چاہتا تھا حلال کر دیتا تھا، جس کو اللہ رب العالمین چاہتا تھا حرام کر دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جو بھی چیز حلال ہو گئی آگے چل کر پتہ چلا کہ وہ حرام ہو گئی، یا پہلے حرام تھی بعد میں حلال ہو گئی، یا پہلے حرام تھی بعد میں حلال ہو گئی، دونوں طرح سے حلال حرام۔ کسی چیز کے سلسلے میں پہلے زیادہ تاکید نہیں تھی بعد میں تاکید ہو گئی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ شریعتیں نازل کی اور ان میں آگے پیچھے بات کو رکھا، وہ کس لیے کہ تاکہ اللہ رب العالمین جان لے کہ کون اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے احکام کو کون بجا لاتا ہے، اس کے احکام کے مطابق زندگی کون گزارتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا، بھائی آدمی یہ نہ کہے کہ یار پہلے وہ چیز تو حرام تھی اب حلال کیسے ہو گئی، یا پہلے وہ چیز تو حلال تھی اب حرام کیسے ہو گئی۔ نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، اب آپ کو ماننا ہوگا۔ اب ہمارے یہاں پر ہمارے زمانے میں
اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں جس سے عوام ناآشنا تھی، عوام جانتی نہیں تھی کہ یہ کیا ہے، علماء نے ان باتوں کو چھپا لیا تھا۔ اب جب وہ باتیں لا کر ہم نے عوام کے سامنے پیش کی تو ان کو ایسا لگا کہ یہ الگ ہی بات کرتے ہیں۔ دوسرا جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے بات کرنے کا انداز الگ، بات کرنے کا طریقہ الگ، ان کی بات الگ، لیکن یہ جو بات کرتے ہیں ان کی بات الگ اسی لیے لگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا، کہ اسلام ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا، ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسے پہلے اجنبی تھا۔ پہلے بھی جب پیش کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شریعت تو کفار مکہ نے یہی تو کہا کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد جس دین پر قائم تھے ہم اس دین پر ہیں، ہم اسی کے مطابق رہیں گے، ہمارا عمل اسی کے مطابق ہوگا۔ یہ آ گیا ہے محمد، اب یہ ایک نیا دین پیش کر رہا ہے۔ اب یہاں پر بات آئی تو یہ آ گئے مولانا ہارون عمری، یہ نیا دین پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے کہ جو چیز یہاں پر لوگوں کے درمیان حق کو لے کر نہیں پائی جاتی تھی وہ روح انہوں نے پھونکی، وہ روح پھونکی، لوگوں کو وہ بات پتہ چلی کہ وہ بات ہے کیا جو چھپا لی گئی، وہ کون سی بات ہے جس سے لوگوں نے ڈنڈی مارا، بہت الزام لگائے مرحوم کے اوپر کہ یہ اہل قرآن ہیں، یہ اہل قرآن ہیں، حدیث پیش نہیں کرتے۔ جب میں جڑا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ اب آپ حدیث لے کر بیٹھ جائیے۔ جب حدیث لے کر بیٹھا تو پھر بات بند، اور احادیث میں بھی وہی ساری باتیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، جو انہوں نے بیان کیا وہی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ایسا تو نہیں کہ سن کر کے ہمارا خود کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ تذبذب میں کہ یار بات ہے کیا اور یہ ایسا بولتے کیوں ہیں، نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن جب دھیرے 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 جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کر رہے ہیں، جو کچھ ہے کتاب اللہ میں، جو کچھ ہے سنت رسول اللہ میں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آدمی کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی، یہ الگ بات ہے کہ علماء نے اس کو چھپا لیا، اجاگر عوام کے سامنے نہیں کیا۔ اگر عوام کے سامنے اجاگر کر دیا ہوتا تو شاید آج یہ بات نہ آتی، شاید لوگ یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ یار یہ نئی باتیں ہیں۔ لیکن اب مرحوم کے انتقال کے بعد لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں، ان کا یوں تو دنیا میں لاکھ ہنسی دیکھیں تم سا نہیں دیکھا، کچھ بات تھی۔ اب ان کی زندگی میں فائدہ نہ اٹھا سکے تو کم از کم وفات کے بعد میں فائدہ اٹھا لو۔ ان کا تو انتقال ہو چکا، ان کا نامہ اعمال بند، آپ کا نامہ اعمال ابھی کھلا ہوا ہے۔ تو یہ صرف آپ کا زبانی اعتراف آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا، صرف زبانی اعتراف، عمل سے آپ کو اسے تسلیم کرنا پڑے گا، بعمل ویسے بننا ہوگا، تب آپ کی باتیں کام آئیں گی۔ اور اللہ رب کی بات سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے یہ لکھا کہ بَالدِّينُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ غَيْرَهُ، اور یہی وہ دین ہے، یہی وہ شریعت ہے کہ شریعت کے علاوہ کسی دوسری چیز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، بس۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دوسری چیز آدمی لے کر کے آ جائے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول کیا ہی نہیں جائے گا۔ تم کتنے بنا لو نیکی کی راہ، ہیلپنگ ہینڈس NGO کتنی بنا لو، تم کتنے خرچ کرو، لیکن جب تک تم طاغوت کے انکار کرنے والے نہیں بنو گے تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو لیکن اطاعت ابو جہل کی کرے، حکم مانے ابو جہل ابو لہب کا لیکن دعویٰ اس کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسا ہے تمہارا ایمان؟ کیا تمہیں دین اسلام نے یہی سب ساری چیزیں دی؟ کیا دین اسلام تم کو ایسا ہی سکھاتا ہے؟ آگے جا کر لکھتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، اللہ رب العالمین کا یہ جو فرمان ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ مَا فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ تو یہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ جو ہے اس کا معنی ہے وَهِيَ طَاعَةُ اللَّهِ وَاتِّبَاعُ شَرْعِهِ۔ کیا شاندار بات لکھی ہے کہ خیرات کے کام میں، نیکی کے کام میں سبقت لے جاؤ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہی اطاعت اللہ واتباع شرعہ، کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی شریعت کی اتباع ہے۔ خیر یہ نہیں ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، خیر یہ نہیں ہے کہ ننگوں کو کپڑے پہناؤ، خیر یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو روزہ رکھو، یہ نہیں ہے خیر۔ خیر کیا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی شریعت کی اتباع کرو۔ تم نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، سر تو جھکا رہے ہو تم اللہ کے سامنے، لیکن تمہارے دل جھکے ہوئے ہیں کسی اور کے سامنے۔ زبان میں تو ہے اللہ لیکن دل میں ہے غیر اللہ۔ کیسا ایمان ہے یہ؟ کیسا اسلام ہے یہ؟ ایک طرف تو آپ نے اسلام کو قبول کیا لیکن دوسری طرف آپ غیر اللہ کا ساتھ دے رہے ہو۔ کافی دنوں پہلے ایک بچے سے پوچھا، وہ درجہ 4 یا 5 کا طالب علم تھا۔ مولانا صاحب کی دکان میں جب بیٹھا کرتا تھا میں اس وقت، میں نے کہا بیٹا تم کیا ہو؟ تو بولے جی مسلمان ہوں۔ میں نے کہا 2 جھنڈے ہیں تمہارے سامنے، ایک سیکولر ڈیموکریسی کا اور ایک اسلام کا، تم کون سا جھنڈا اٹھاؤ گے؟ کہا جی ہم مسلمان ہیں تو اسلام کا جھنڈا اٹھائیں گے۔ کب؟ وہ چھوٹا بچہ ہے، فطرت کے مطابق اس نے جواب دیا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے سنی بنا لیتے ہیں، وہابی بنا لیتے ہیں، بریلوی بنا لیتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب آپ نے یہودی، نصرانی اور مجوسی کا بدلہ ترجمہ سنی وہابی بریلوی سے کیوں کر دیا؟ اس کے ماں باپ بنا دیتے ہیں اس کو، کیونکہ یہی سب ایسے ہیں۔ اس زمانے میں جو یہودی ہوا کرتے تھے ان سے زیادہ خطرناک آج کا مسلمان ہو چکا ہے۔ جیسا کہ جمعے کے خطبے میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ موازنہ کیجئے ایک مرتبہ کہ اس وقت کے کفار مکہ کے ایمان کا اور آج کے موحد مومنوں کا۔ ان کا ایمان بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق مالک رازق نہیں، ان کا بھی ایمان وہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق مالک رازق نہیں۔ وہ فیصلے غیر اللہ سے کرواتے تھے، یہ بھی فیصلے غیر اللہ سے کروا رہے ہیں۔ ان کے اس کام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑائی کی۔ یہ اسلام پر قائم و دائم ہے اور 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا فرق رہ گیا پھر؟ جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا کہ تیرا دل تو ہے شنماس نہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ جو نماز ہے، یہ جو نماز ہے یہ طاغوت کے انکار والی ہو۔ یہ جو نماز ہے عادتاً نہیں بلکہ اتباع کے تحت ہو، اطاعت کے تحت ہو، کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، آپ اطاعت میں اس حد تک گئے ہو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ بس آپ ساری چیزیں چھوڑ کر آ جاؤ، آپ ساری چیزیں چھوڑ کر آ گئے۔ ایسا نہیں کہ عادت بن گئی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز ہوئی، پہلی فرصت میں مسجد میں گئے، نماز پڑھ کر کے واپس، پھر باہر نکلنے کے بعد میں وہی حالت جو پہلے تھی وہی حالت بن گئی۔ پھر کیا ہوا آپ کا؟ وہ نماز جو آپ نے پڑھا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، منکر سے، فحاشی کے کاموں سے،
فحاشی کے کاموں سے نماز آپ کو روکتی ہے، لیکن آپ ایسے مسلمان ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور فحاشی کے کام بھی کر رہے ہیں. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنی زندگی میں وہ کام بھی کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے تھے. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنی زندگی میں وہ کام بھی کرتے ہیں جو حنوت کرتے ہیں. تو پھر آپ کی نماز میں اور ان کی پوجا پاٹ میں فرق رہ کیا گیا؟ کیسا فرق؟ آپ کی نماز میں اور ان کی پوجا پاٹ میں کوئی فرق نہیں کہ ان کا دل کم سے کم وہ مخلص ہیں کہ جس کو مان رہے ہیں اس کو نبھا رہے ہیں، لیکن تم مخلص نہیں، تم جس کو مان رہے ہو تم اس کو نبھا نہیں رہے ہو. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس کو تم نے مانا ہے اس کو تم نبھا دیتے. اور آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. اور اللہ رب العالمین اس آیت میں آگے فرماتا ہے کہ دوسری آیت میں کہ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد میں کہ اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اَيْ أَكْثَرُ النَّاسِ خَارِجُونَ عَن طَاعَةِ رَبِّهِمْ. کہ اکثر کی حالت یہ ہوتی ہے، اکثریت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت سے نکل جاتی ہے. اکثریت مخالفون للحق، حق کی مخالفت کرتے ہیں. اکثریت حق کی مخالفت کرتی ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کہ اگر تم جمہوریت کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دے گی. يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 116. کہ تم جمہوریت کا کہنا مان رہے ہو، انہوں نے تمہیں اللہ کے راہ سے بہکا دیا، گمراہ کر دیا. اس سلسلے میں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا قد عرفت ان احبار یہود و اشرافہم و ساداتہم و انا ان اتبعنا یہود ولم یخالفونا و انا بیننا و بین قومنا خصومت فنحاکمہم الیک فتقضی لنا علیہم ونؤمن لک ونصدقک فابى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل وانحکم بینہم بما انزل اللہ. کہ یہ ہے کہ یہودی بہت چالاک، بہت شاطر، بہت مکار، ایک جماعت ان کے علماء کی، رہبان کی ایک جگہ اکٹھا ہوئی اور اکٹھا ہو کر کے انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کر لی. میٹنگ کرنے کے بعد میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے کے بعد میں انہوں نے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم احبار ہیں، شرافت دار لوگ، شریف لوگ ہیں اور ان کے سردار لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں. ہم جیسا بولتے ہیں، ہم جیسا بولتے ہیں، ہماری قوم کے درمیان ویسا ہی ہوتا ہے، ویسا ہی ہوتا ہے. اور انہوں نے ذکر کیا کہ اور ہم آئے ہیں، ہم اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم آپ کی اتباع کر لیں. اور یہ جان لیجیے آپ کہ اگر ہم نے آپ کی اتباع کر لی تو ساری کی ساری یہودی قوم آپ پر ایمان لے آئے گی. جھانسا کیسا دے رہا ہے دیکھنا کہ اگر ہم نے آپ کو مان لیا، آپ کی اتباع کر لی، آپ کی رسالت کو ہم نے تسلیم کر لیا، تو ہمارے پیچھے جو اتنی بڑی یہودی جماعت ہے یہ ساری کی ساری جماعت آپ پر ایمان لے آئے گی. کتنا بڑا لالی پاپ ہے صاحب. لیکن صرف اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے، بس ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا خصومتاً کہ ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان ذرا کچھ انبن ہو گئی ہے کسی معاملے میں. ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان کسی معاملے میں انبن ہو گئی ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کو لے کر آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دینا، آپ ہمارے مطابق آپ فیصلہ کر دینا. بس ایک مرتبہ آپ نے فیصلہ کیا، پورے یہودی مسلمان
اب صاحب کیسا سودا تھا یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وہ چاہ رہے تھے ویسا فیصلہ کر دیتے تو یہودیوں کو ایک راہ مل جاتی، لیکن فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے اس حکم کو دیکھتے ہوئے یہ آیت نازل فرما دی، وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ ان کے درمیان میں تم ویسے فیصلہ کرو جو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف ذکر کر دیا کہ یہ آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آزمائش میں کیسے ڈالنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے مطابق فیصلہ لے کر، اپنی بات کو منوا کر آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی رائے کے مطابق فیصلہ دے دیں، ان کی بات کو آپ مان لیں، ان کی خواہشات کی آپ پیروی کر لیں، تو گویا آپ تو اتر گئے وہیں، اب آپ کی نجات بھی خطرے میں۔ پھر کیسے کہ یہ کیسے کہا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، سچے تھے، غلط بات کبھی آپ نے برداشت نہیں کی، غلط فیصلہ کبھی آپ نے نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کسی منافق ہی کہیں گے اس کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر، آپ کی تقسیم پر راضی نہ ہوا، اس نے بات رکھی سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو تقسیم کر رہے ہیں، غالباً میرا ایسا خیال ہے کہ وہ معاملہ تھا یہ جو مال غنیمت جو ہوتا ہے، مال غنیمت وہ جو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پھر تقسیم کر دیا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا انصاف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور یہ کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی منصف ہو سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ویسے ہی بات ہوئی کہ تحریک کیا ہے، ایک آدمی یہاں پر بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو یہ بتایا تحریک یہ ہوتی ہے، سچا مسلمان یہ ہوتا ہے۔ اب جب آپ کو کچھ سمجھ میں آنے لگا تو جس نے آپ کو بتایا ہے تحریک کیا ہے، آپ اسی کو گیان دینے لگو کہ صاحب تحریک کا کام نہیں چل رہا ہے، تحریک کا کام نہیں چل رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا؟ گویا اب آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کو راستہ بتاؤ گے، پھر وہ آپ چڑھ کر بولتا ہے کہ میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اسی لیے آدمی کسی بھی چیز میں کمنٹ کرنے سے پہلے یا کسی بھی چیز میں کچھ بات بولنے سے پہلے سمجھ لے کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کس کے خلاف کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میرا مدعا کیا ہے۔ گویا یہ ہوا کہ میں نے اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو ایسا ہی ہو۔ اب اگر اس کے خلاف کچھ جا رہا ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ تحریک سے ہٹ کر ہو رہا ہے، جبکہ ابھی کنواں کیا کہیں، وہ ایک ڈوبرا جو نئی سڑک بنی تھی اور اس میں گڈھے ہو گئے تھے بڑے بڑے، ان گڈھوں کا ایک مینڈک تھا، کنویں کا بھی مینڈک نہیں بول رہا ہوں، وہ گیان دے رہا ہے سمندر کے مینڈک کو کہ نہیں یہ ایسا نہیں، یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا آدمی اپنی حیثیت کا خیال رکھے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کس کے سامنے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے علماء کا مذاق اڑایا، آپ نے اپنے دین کو برباد کر لیا، آپ نے اپنے دین کو برباد کر لیا، علماء کا مذاق اڑایا اور چل یہی رہا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ علماء ایسے ہیں جو سیٹھ پٹیلوں کے ہاتھ میں کھیلنے والے ہیں، وہ جیسا چاہتے ہیں ان کو گھما دیتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ان کو گھما دیتے ہیں، تو وہ سبھی کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب کی فطرت ایک جیسے نہیں ہوتی، 5 انگلیاں ہیں، 5 برابر نہیں ہیں۔
ایک اپنے ضمیر کا سودا کر بیٹھتا ہے اور ایک اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا، دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو بات چل رہی تھی، یہ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہودیوں نے کسی طریقے سے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق فیصلہ کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں، وَأَنْحِكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا اسی کے مطابق آپ فیصلہ کرو۔ تو یہ جو آپ کے سامنے بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ حاکم صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی جو آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کتنی آیتیں ہو گئیں، کتنے درس ہو گئے جو مسلسل اس پر چلے آ رہے ہیں، اور معلوم نہیں آگے اور کتنے جاتے جائیں۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بات کسی طرح سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، لیکن علماء نے اپنے آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہوریت کا ساتھ دو، آپ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرو۔ اگر آپ کو گواہی دینا پڑے گا، آپ کو گواہی دینا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ اسلام پہلے ہی مقام پر کہ آپ نامانکن پتر نہیں بھر سکتے، آپ نامانکن پتر نہیں بھر سکتے، آپ نے نامانکن پتر بھرا، گویا آپ ذمہ داری سنبھالنے کے لائق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سختی کے ساتھ میں کہ نہیں، جو عہدہ مانگے گا اس کو عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ آپ عہدے کے لیے تو لڑ رہے ہو، نامانکن پتر بھر رہے ہو، وہ نہیں مولانا صاحب آپ کو وہ چیز معلوم ہے، آپ نے پڑھے تھے، جس آپ پڑھ کر آئے ہیں ہم بھی، کون سی بات کہ وہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا، یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ نظام باطل کی نوکری نہیں کرنا چاہیے۔ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ کیا ان کے لیے نظام باطل کی نوکری کرنا صحیح تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے جو خزانے ہیں مجھے اس پر متعین کر دو، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اہل ہے وہ نامانکن پتر بھر سکتا ہے، مارو گھٹنا پھوٹی آنکھ۔ جبکہ یہ جو آیتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، یہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ تورات میں ایک شریعت تھی، انجیل میں ایک شریعت تھی، اور فرقان میں ایک شریعت ہے، یحل اللہ فیہا ما یشاء ویحرم ما یشاء، جب چاہتا ہے جس چیز کو اللہ حلال کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے حرام کر دیتا ہے۔ ہم نے مان لیا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ بات تھی کہ جو اہل ہے وہ نامانکن پتر بھرے، لیکن شریعت نے جب انکار کر دیا کہ جو عہدے کا طلبگار ہوگا، جو نامانکن پتر بھرے گا، وہ ذمہ داری دینے کے لائق نہیں ہے، وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ تو آپ مولانا محترم، آپ یوسف کی شریعت پر ایمان لائے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ایک ایک چیز لے کر چل رہا ہوں میں آپ کے سامنے، تاکہ یہ بہکانے والے جو مولوی ہیں آپ کو رائے راست سے بہکا نہ سکیں۔ دلائل ان کے پاس میں کچھ نہیں، وہ دلائل دیں گے تو صرف یہی کہ گواہی دو، گواہی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ کون سی گواہی؟ کس سلسلے میں گواہی؟ کس سلسلے میں گواہی دینی ہے آپ کو؟ کیا گواہ دینے، کون سے گواہ بننے کے لیے آئے ہو آپ؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو امت وسط اسی لیے بنایا کہ اللہ کے دین کی گواہی دنیا والوں کو دو، لیکن تم جدھر بم ادھر ہم، جدھر اکثریت دیکھی بن پیندی کے لوٹے، بن پیندی کے لوٹے، جدھر زیادہ وزن ہوا اس طرف جھک گئے، بی جمالو، تمہارا حال یہ ہو گیا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم جمہوریت کا کہنا مانو گے تو جمہوریت تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ جب جمہوریت تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی تو اس کا ہاتھ ہی کیوں پکڑو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتا دیا کہ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے،
یہ جو شریعت ہے، شریعت محمدی، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، باقی دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا، اس کے بعد میں آپ دوسرے راستوں کو کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین یہ کہتا رہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تم کہو کہ عندنا الدین والدیمقراطیہ، کہ ہمارے نزدیک دین یہ جمہوریت ہے، اور اللہ رب العالمین کہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تم کہو کہ یہاں پر جو ووٹ دے گا وہ معاہد ہوگا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے ذریعے سے اگر کوئی آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی کسی عبادت کو کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ ایسا کر رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزہ بھی رکھ رہے ہو، تو اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرمائے گا ایسے لالی پاپ۔ اور جبکہ اللہ رب العالمین نے صاف بیان کر دیا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور یہ جو ووٹ ہے آج کا لیٹسٹ شرک ہے، آج کا لیٹسٹ شرک ہے۔ یہ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پچھلے کئی دنوں سے ہمارے یہ جو مسلسل جو ہے ہمارے پروگرام چلے آ رہے ہیں، ان پروگراموں کو اگر آپ سنو گے سیریل بھائی، ایک دوسرے کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، فیس بک، یوٹیوب سب میں اپلوڈ ہیں، سنو گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بات اور اچھی طرح سے واضح ہوگی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات کسی طریقے سے ہم بھی سمجھ لیں اور آپ بھی سمجھ لو، اور راہ راست پر ہم سب قائم ہو جائیں، جہنم میں جانے سے ہم سب بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق گزرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہمارے جو بھی معاملات ہیں ان معاملات کا حل جو ہے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کریں، نہ کہ غیر اللہ کی شریعت سے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے۔ ہوا کے